چاہتے ہیں، کیونکہ آپ ینگ سیاستدان بھی ہیں، بزنس مین بھی ہیں، اور اس فیلڈ کو بہت اچھی طرح سمجھتے بھی ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ راز صاحب، سب کو بہت بہت سلام، آپ کو، وعلیکم السلام۔ ٹیم کو، سننے والوں کو۔ میرے محترم شاہ صاحب، میں پچھلے کوئی آدھا منٹ سن رہا ہوں ان کی گفتگو، آپ کا موضوع میں سمجھ گیا ہوں اسٹارٹ میں، تو برحال آپ سب کو بہت بہت سلام، اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے۔ شکریہ میاں جی صاحب، آپ کا بڑا وعلیکم السلام۔ وسیع تجربہ اس فیلڈ میں، نئی ایک آ گئی ہے ٹیکسی، اس کا فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا، ڈرائیور کو فائدہ ہوگا، پبلک کو فائدہ ہوگا، شہر میں یہ گاڑیاں آ جائیں گی، پارکنگ کے مسائل ہوں گے، کیا یہ جو جاب ملیں گے یہ پکے جاب ہوں گے، یہ نہ ہو کہ 2 دن کیا تیسرے دن نکال دیا۔ تو میاں صاحب یہ جب چیزیں آتی ہیں، ڈرائیور اپنی ٹیکسی چھوڑ کر ملازمت اختیار کرتا ہے، تو بہت سارے حقوق بھی ہوتے ہیں اور بہت سارے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ جی میاں صاحب آپ بتائیں ہمارے سامعین ناظرین کو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ٹرانسپورٹ، ٹیکسی، بسز، جو بھی پرانے زمانے کی چیزیں، ایک ٹانگا سے لے کر، اور اب جو چیزوں میں تبدیلی آئی ہے، اتنا ماڈرن زمانہ، ہم نے خود ٹیکسی فیلڈ میں جو دیکھا شاہ صاحب نے، میں نے، کہ کس طرح کی گاڑیاں تھیں، کون سے اس میں سسٹم تھے، ریڈیو سسٹم تھا، ڈیجیٹل سارا کچھ ہے، آئی ٹی، کمپیوٹر، ساری چیزیں آپ الحمدللہ اس میں بہت ساری سہولتیں بھی ہم انسانوں کے لیے۔ اب ٹیکسی کی جو بات آپ کر رہے ہیں، ٹیکسی ایک ضرورت ہے اور چلتی آ رہی ہے، اور چلتی رہنی ہے، اس میں وہ دوسری کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ٹرانسپورٹ، انسان ایک دوسرے کے بہت نزدیک ہو چکا ہے۔ کبھی بھی اتنی ٹیکسی نہیں استعمال ہوتی تھی جتنی اب ہوتی ہے، کبھی بھی اتنا کیا کہتے ہیں آپ، ٹریولنگ نہیں ہوتی تھی جتنی آج۔ اگر آپ دیکھیں فگر جو آپ پڑھیں کسی بھی ایئرپورٹ کے، کوپن ہیگن ایئرپورٹ کے، تو ایک ایوری منتھ، ایوری ایئر آپ کو اس میں بہت بڑا اضافہ مل رہا ہے۔ اسی طرح ٹیکسی استعمال کرنے والوں میں، ڈنمارک میں بالکل اس فیلڈ میں بہت پرانا ہوں۔ شاہ صاحب میرے استاد بھی ہیں اور میرے بزرگ بھی ہیں، میں نے پہلے دن سے ان کے ساتھ ٹیکسی شروع کی تھی، اور ٹیکسی میں یعنی کہ جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ کتنی تبدیلیاں آئیں۔ بہرحال ان جو فگر کی ہم بات کریں گے، نیا جیسے ایک گروپ آیا اس کی بات کریں گے، تو پھر اس طرح ہی ہے کہ کوپن ہیگن میں کسی زمانے میں 1800 اور کبھی 2100، پھر 1800، پھر 1850، اس فگر میں بہت عرصہ ٹیکسیز رہیں۔ وہ ضرورت تھی، وہ کنٹرول تھا، وہ نظام تھا، یہ 13 قانون جو ہیں ان کا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ کچھ تبدیلی آئی، آج سے کوئی 5-7 سال پہلے یہاں اوبر آئی، یا 4-5 سال پہلے ڈنمارک کا ایک ٹیکسی سسٹم ہے، ایک قانون ہے، پہلے بھی اس پر بات ہوئی ہے، اور آج بھی ہے۔ اب آج بھی ای یو سے ہٹ کر، باقی لوگوں سے یا ملکوں سے ہٹ کر، ڈنمارک کا ایک اپنا ٹیکسی لا ہے، جو اسے فالو کرے اس میں تبدیلیاں آئی ہیں۔ جو اسے فالو کرے گا وہی یہاں ٹیکسی چلا سکتا ہے، اور اس میں کچھ بالکل کنڈیشنز ہیں، لیکن جو ہوا یہ ہے، میں انفارچونیٹ کہوں گا، بدقسمتی سے اس میں جو تبدیلی آئی، اس میں یہ مثلا اوبر یہاں آ گئی، بولٹ یہاں آ گئی، اب یہ نئی جو کمپنی آئی اس کی ہم بات کریں گے۔ اس کی وجہ سے اب ہم دیکھ رہے ہیں، میں کل کی بات کرتا ہوں، میں نے کل میں یعنی کہ کل شام کو ٹیکسی سے میں نے چلائی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ روڈ پر جب انسان ہو، اس فیلڈ کا ہو، تو پھر وہ دیکھتا کہ کیا ہو رہا، یعنی کہ سروس کس طرح دی جا رہی ہے۔ اور شاہ صاحب آپ دیکھیں کہ ہول واکس گیٹ اسے کہتے ہیں، کافی بکچھا، اس کے سامنے میں ہوں، گزر رہا ہوں، تو یہ 2 ترکی کھڑے ہیں ایک لائن میں، جناب اس طرح ہو گئی، نکل گئی منہ سے بات، کوئی بھی ہو سکتا تھا۔ انہوں نے مجھے روکا، تو ایک بندہ جو ان کے ساتھ جانا چاہتا تھا، وہ مجھے کہتے ہیں کردش آپ لے جاؤ، اس لیے کہ وہ چھوٹا ٹور تھا۔ اس طرح نہیں ہوتا تھا پہلے۔ یہ جو چیزیں میں نے اس لیے مثال دی کہ اب وہ لوگ جو نہ سروس مائنڈ تھے، نہ انہیں وہ اس قانون یا اس نظام کو
سمجھتے ہیں یا سمجھنا چاہتے ہیں، اب وہ فیلڈ میں آ گئے ہیں۔ افراتفری پھیل گئی ہے۔ جن لوگوں نے اسے ایز اے ایک بزنس، ایک اچھی انویسٹمنٹ کی تھی، ایک اچھا نظام بنایا تھا اس ملک کے اندر، ان چیزوں کو وائلیشن بھی کی جا رہی ہے۔ ان میں بہت سارا اپنا بھی وہ نقصان کر رہے ہیں اور دوسروں کا بھی نقصان کر رہے ہیں۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ یہاں کے پولیٹیشین نے، آپ بالکل بات کرتے رہے، میں سنتا رہا، میں بھی جانتا تھا، میرے پر ایک ذمہ داری بھی رہی۔ ہم نے دیکھا کہ یعنی کہ یہاں جس طریقے سے یہ دوسری کمپنیز آئی ہیں، ان کے لیے کیا کنڈیشنز ہیں، وہ پیپروں پر تو وہ پوری کر رہے ہیں جو یہاں کا وہ ہمارا ٹیکسی لا ہے، جس کے لیے ڈرائیور کے لیے کنڈیشنز ہیں اور وان مین بننے کے لیے۔ لیکن ان سائڈ میں جانتا ہوں کہ اس میں بہت ساری دو نمبری ہو رہی ہے، وائلیشن ہو رہی ہے، غلط ہو رہا ہے۔ ڈرائیور سروس مائنڈ نہیں ہے، موسٹ آف دم میں کہوں گا، تھوڑے نہیں بہت سارے۔ ابھی ہم نے دیکھا راسکل فیسٹیول تھا، میں بھی فیلڈ میں تھا، کہ آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر، پھر میں مثال اپنی دیتا ہوں، کہ ایک بندہ میرے پاس آیا مجھ سے 11 لوگوں سے پہلے جا کر، تھوڑا سا اپاہج تھا، سٹک کے ساتھ چلتا تھا، پہلے 11 لوگوں نے اسے بٹھایا نہیں گاڑی کے اندر، اپنی ٹیکسی کے اندر، اس لیے کہ اس نے وہاں سے راسکل اسٹیشن پر جانا تھا، جو لیس دین 100 کراؤن کا ٹور تھا۔ سو یہ چیزیں جو ہیں، یہ ہے وہ کہ جو بے ترتیبہ اور بغیر کوئی یعنی کہ سسٹم کو صحیح معنوں میں وہ آرگنائز کرنے کی یا بنانے کی کوشش یا ایک سلسلہ تھا، اس سے ہٹ کر چیزیں چلیں گی۔ میاں اب صاحب اس آتے ہیں کا تو حل بتائیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ ان چیزوں میں یعنی کہ ہم تو اپنے کمپنی کے اندر بھی بات کر رہے ہیں، ٹیکسافیا کا فیمس ہاؤس جو ہے، اس کی تو ایک کنڈیشن ہے ابھی تک، ڈرائیور جو ہے ایک تو اتھارٹی کی طرف سے آپ کو لائسنس جو لینا ہے، پھر وہ جو ہمارا فیو کارڈ ہوتا ہے، اس کے بعد شاہ صاحب بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، ہم خود ٹاکسا کے اندر ایک ٹیسٹ لیتے ہیں، جس میں ہر ڈرائیور کو، اور ڈرائیور ہی پہلے بنتا ہے، کوئی یا وان مین بننے سے پہلے بھی سیم کنڈیشن ہے کہ وہ یعنی کہ پہلے ٹیسٹ دیتا ہے، جس میں زبان کا ہوتا ہے، کمیونیکیشن ضروری ہے، ہم ڈینمارک میں رہتے ہیں، ڈینش آنی چاہیے، اور دوسرا جو ہے وہ اسے کورس کروایا جاتا ہے، جسے کہ آپ نے کس طرح ہینڈل کرنا ہے، سروس دینی ہے۔ یہ تو تھی وہ، اور میں بھی اپنی کمپنی کی کوئی مشہوری کے لیے بات نہیں کر رہا، میں ڈینمارک کی بات کر رہا ہوں کہ سسٹم یہاں۔ اب میں جو تھوڑا سا سنا آدھا منٹ، وہ تھا شاہ صاحب وہ گرین ایم ایس جو ہے ٹیکسی، اس کے بارے میں بات کر رہے تھے، اس کا بڑا چرچا ہو رہا ہے، ایک نئی چیز ہے وہ، جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت گاڑیاں آ چکی ہیں روڈ میں۔ میں پچھلے دن بھی کہا تھا، میری ورکشاپ کی سیکنڈ گلی میں وہ ان کی گاڑیاں تقریباً 250-300 گاڑی پارک ہے، فلی طور پر تیار ہے، ابھی انہیں ڈرائیوروں کی کمی ہے، ڈرائیور وہ اب پائپ لائن میں ہوں گے تو پھر ہی وہ آئیں گے نا، جو مطلب گاڑی چلائیں گے ان کی، اور وہ کافی کوشش میں آ جائیں گی، کوشش ان کی بہت ساری ہے کہ، اور انہوں نے تنخواہ وغیرہ فکس، اور وہ اچھی اماؤنٹ ہے، میں بالکل سمجھتا ہوں سارا سسٹم، لیکن اوور آل یہ کیا ہوگا؟ اوبر کا کسی کو پتا تھا آج سے 20 سال پہلے؟ اوبر شروع ہوئی امریکہ میں، وہ یورپ میں آ گئی، انگلینڈ میں اس نے یورپ میں سب سے پہلے آئے، آہستہ آہستہ پھر آج یعنی کہ تقریباً آلموسٹ ہر ملک میں چل رہی ہے۔ اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا امیر آدمی، ایک بہت بڑا گروپ ہے، انہوں نے سسٹم کو، مارکیٹ کو کیچر کر لیا ہے، آہستہ آہستہ یعنی کہ ہوگا یہی کہ وہ ساری سسٹم کو کیچر کر لیں گے، پھر وہ سروس جو میں نے کہہ دی ہے پہلے، جو اس وقت چل رہی ہیں، اور پھر یعنی کہ وہ مارکیٹ کو کیچر کر کے، پھر نہ وہاں ڈسکاؤنٹ رہے گا، نہ وہ سروس رہے گی، صرف ایک ہی چیز رہے گی کہ کتنی گاڑیاں ہیں اور کتنی پرسنٹیج وہ لیں گے، جو آج وہ لیٹس سے 15% لے رہے ہیں، کل کو وہی 25% دیں گے، جو کسی اور نے نہیں پے کرنی، میں نے اور آپ نے ایز اے کسٹمر پے کرنی ہے۔ اسی طرح ایک بندہ جو ویتنام کا ہے، جو بہت بڑا امیر آدمی ہے، ایسے دنیا میں لوگ ہیں جن کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے،
انہیں پتہ نہیں کہ کہاں کیا اسے کسی نے آئیڈیا دیا ہے. اس نے جا کر ایک کمپنی سے ایک کورین کار خریدی ہے جو ڈینمارک کی ٹیکسی کا مطلب ہے کہ کار سائز جو کنڈیشن ہے وہ بھی ضروری ہے وہ پوری کرتی ہے. وہاں سے اس نے بہت بڑا فیئر لیا. پھر وہ سب سے پہلے اس نے شروع ہی دنیا میں کہیں اور نہیں ہے یہ گرین ٹیکسی. اس نے ایک آئیڈیا اپنا بنایا کہ یورپ جو ہے اس کے اندر میں نے جانا کیونکہ یورپ کا ایک سسٹم ہے. یہاں ایک جس طرح کیا کہتے ہیں ایک نظام چلتا ہے, نظام زندگی چلتا ہے جس کی ضروریات ہے, اس مارکیٹ میں اس نے جانا. وہ ہالینڈ پہلے گیا, وہاں کے قانون جو ہے اسے اجازت نہیں ملی, تو اس نے ظاہر پروفیشنل طریقے سے اس نے پڑھا کہ یہ ڈینمارک کی چیزیں جو ہے نا پوری کر سکتا ہوں, یہاں ضرورت بھی شاید ہے. تو اس نے ڈینمارک آ کر اپلائی کیا, اسے اجازت مل گئی ہے. اب وہ ٹیکسی جو یہاں 600 ٹیکسی کی تیاری میں فی الحال جہاں تک مجھے پتا ہے 400 350 گاڑی جو ہے وہ تیار کھڑی ہے, جن میں سے ابھی تو چند ایک ہی چل رہی ہیں, ہمیں پتا آ جائیں گی وہ بھی روڈ پر. لیکن میاں صاحب یہ بہت کوپن ایگر میں ہوگی, پارک کہاں کریں گے؟ پارک جو ٹیکسی پارک ہوگی روڈ پر نہیں چلے گی, وہ تو بہت بڑا گھاٹا ہوگا, نقصان ہوگا. انہوں نے چلنا ہے ٹیکسیاں تو مطلب پارک تو پھر یعنی کہ تھوڑی دیر کے لیے وہ گھومے پھر رہے ہیں جیسے ہم گھومے پھر رہے ہیں. ٹیکسی سٹینڈ ہے, بکنگ ہو رہی ہے. ہوتا یہ ہے رائے صاحب, میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں, چلیں آج آرام سے بات کر لیتے ہیں. کوپن ہیگن ٹیکسا کی جو ہماری گاڑی ہے نا, مثلا لیٹس 800 ہیں, وہ 800 پارک نہیں ہوتی. ان میں سے لیٹس ہے کہ 200 گاڑی پارک ہوتی ہے مختلف گھروں میں, جیسے میری باہر کھڑی ہے. باقی جو ہے وہ روڈ پر ہوتی ہیں, جن میں سے لیٹس ہے کہ 60% جو ہیں جو چلتی ہیں وہ بیزی ہوتی ہیں, کسٹمر کے ساتھ ہیں. سو گاڑی یاد رکھیں, گاڑی جہاز اور وکیل کا کیلنڈر بیزی رہے, جہاز جو ہے گراؤنڈ پر نہ ہو, اور ٹیکسی جو ہے وہ کسٹمر کے بغیر اگر خالی چلتی ہو تو نقصان ہی نقصان ہے. میں اس کی مثال آپ کو اس طرح دے سکتا ہوں. میاں صاحب یہ تو کاروباری بات ہوگی نا, لیکن اس نے دائیں بائیں مڑنا بھی ہے, تو باقی ٹریفک بھی ہوگی. ٹریفک کے مسائل کیسے ہوں گے؟ دیکھیں ٹریفک کے مسائل تو پھر جسے ہم کہتے تھے کہ کوپن ہیگن ایک بہت خوبصورت شہر ہے, اس میں وہ لندن پیرس کی طرح باقی ملکوں کی طرح ٹریفک نہیں ہوتی. یہاں یعنی کہ بڑا ایک سسٹم بڑا مطلب ایزی چل رہا ہے, ماحولیات ساری چیزیں بڑا کنٹرول ہے. تو وہ تو چیزیں پھر ظاہر ہے ٹریفک میں نہیں رہیں گی. بیزی آور میں تو بہت زیادہ اب بھی ہم محسوس کرتے ہیں. تو بہرحال میں کیا کہہ سکتا ہوں, میں تو یہ چیز چلیں جانتا میاں ہوں. صاحب, آپ کا ورژن آ گیا. شاید آپ نے باتیں سنی میاں صاحب کی, شاہ صاحب کی بھی. شاہ صاحب کی بھی طرح چلیں گے, کلوز کریں گے بعد میں وہ. تو شاید آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں میاں صاحب کی باتوں کو, کوئی اور کیا اضافہ کریں گے آپ؟ راجہ صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ کا مجھے سوال ایک سمجھ آیا تھوڑا سا میری بھی ذہن میں, کہ آپ نے کہا پارکنگ کہاں ہوگی, وہ تھوڑا میں اس کو ایسے لے لیتا ہوں. ایویزو ہالمن میں جہاں پر میاں صاحب کا دفتر ہے, اس کے قریب ہی کھنیل ہالمن ہے, ادھر ہے ان کا بہت بڑا, جہاں پر ان کی 600 400 یا 350 گاڑیاں کھڑی ہیں, اس سے زیادہ بھی کھڑی ہو سکتی ہیں. اور اس کے بعد جو انہوں نے جو پرائیویٹ پارکنگ جو ان کی اپنی ہے, وہی ادھر بھی 200-300 گاڑی کھڑی ہو سکتی ہے پرائیویٹ. اندر ٹیکسی ہیں, جیسے گرل کے اندر جو پورٹ بنا ہوا ہے, جیسے پورٹ کھولتا ہے اس کے بعد ٹیکسی ان کی پارک ہے, ادھر پارک کرنی ہے آپ نے ٹیکسی. جب میں نے انفارمیشن لی تھی, جس ڈرائیور نے کام ختم کرنا ہے گاڑی ادھر پارک کرنی ہے, اور اس کے بعد اپنی گاڑی وہاں سے اگر لایا ہوگا چلا کے لے جانی ہے. اور سٹارٹ میں یہ بھی ہے کہ اف دا آؤٹ ہیل, اگر ان کے پاس ڈرائیور نہیں ہے ابھی گاڑیوں میں, تو وہ گاڑی اپنے گھر لے کے جا سکتا ہے. وہ اس کا پہلے اسے پوچھنا ہوگا گھر کدھر ہے, کس نوعیت کا ہے, اور وہ اس کی ذمہ داری لیتا ہے. یہ ساری باتیں انہوں نے کی تھی. اور سٹارٹ میں جو ایک گاڑی کے اوپر ایک شوفیر ہے, تو وہ پھر گاڑی گھر لے کے جا سکتا ہے اور گاڑی کو جو ہے نا اس کی دیکھ بھال کر سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی کہ میاں صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں, اور ان کی باتوں سے میں متفق ہوں. ظاہری بات ہے وہ اس برانچ سے 40-45 سالوں سے منسلک ہے, لیکن یہ جو چیزیں
ہوئی ہیں یہ آپ کی میں پھر بتاؤں گا 6 نیون کے ختم ہونے کے بعد ہوئی ہیں، یا اس کو ختم کروایا گیا ہے جیسے بھی کروایا گیا ہے۔ اگر وہ ختم نہ ہوتی تو آج اس کا رزلٹ کچھ اور ہوتا۔ اور اس وقت مجھے یاد ہے میرے والد صاحب بھی بتاتے تھے، ہم چھوٹے ہوتے تھے، بتاتے تھے کہ یار وون مین تھے وہ بھی، تو وہ بتاتے تھے کہ 1600 گاڑیاں ہیں، 1800 گاڑیاں ہیں، 1700 ہیں، کبھی زیادہ سے زیادہ 2100 ہوئی تو تب۔ اور ان کے کنٹرول میں اسی لیے تھا کہ آپ کی 13 کمونیں تھیں کہ اس طرح کا جو ہے جو وہ گند نہ مچ جائے۔ چھوٹا سا شہر ہے، چھوٹا سا ملک ہے، اور آج دیکھ لیں 4000 کے قریب گاڑیاں ہیں اس وقت، اور اس میں اور گاڑیاں بھی ہونے جا رہی ہیں، اور یہ سارا کچھ باقاعدہ منصوبے کے تحت کیا گیا ہے۔ کیسے کیا ہے یہ ابھی شاہ صاحب نے بھی بتایا کہ انہوں نے شروع سے ہی یہ تہیا کر لیا تھا، جو بندے تھے اس کے اندر ڈینش کچھ انوالو، جیسے بتایا کہ ہر ملک میں ہر چیز ہوتی ہے، یہاں پر جو ہے مل بیٹھ کے پیار محبت سے غائصہ کرا کے 2-2 5-5 لاکھ کے غائصے بھی ہوتے ہیں، وہ غائصے اس طرح کے کروا کے پیار محبت کے اندر سارے کام لیے جاتے ہیں، اور اوبر نے ایسے ہی پیسہ پھینکا ہے۔ میری بات کو آپ ذرا کہتے ہیں فالو کر جائیں، اور اسی طرح جو دوسری آئی ہے یہ بھی ایسی کر رہے ہیں، پیار محبت کے ساتھ آپ بڑی چیزیں کروا لیتے ہیں۔ اس میں یہ ہمارے ملکوں کی طرح تھوڑا ہوتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ ہی ہو جائیں ہر چیز میں، تو وہ پھر آپ کا جو ہے سب کچھ سامنے آ جاتا ہے۔ تو اس میں پیار محبت کے ساتھ جب چیزیں ہوتی ہیں تو وہ پیار محبت کے ساتھ انہوں نے کرنا تھا، اور انہوں نے یہ مناپلی ختم کرنی تھی۔ ڈینش کچھ لوگ تھے، کچھ لوگ اس کے پیچھے ہیں، وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ وون مینی کی جو ہے نا فارنروں کے ہاتھ سے ختم کی جائے۔ اس میں ہم مانیں وہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے یہ کروا کے، ورنہ ان کو کیا ضرورت تھی کہ باہر سے گاڑیاں لے کے آئیں، کبھی اوبر آ گئی، کبھی آ گئی، اس کی تو ہم اچھا بھلا چل رہا تھا، اس کی متحمل نہیں تھے۔ انہوں نے دیکھا یار اتنے 97% 98% فارنر ہو گئے ہیں، 80-90% وارمن سارے فارنر ہیں، اور یہ پیسہ سارا ان کو جا رہا ہے۔ اس کی تکلیف تھی ڈنمارک میں، خاص کر میں نے یہ دیکھا ہے، دوسرے یورپ کے ملکوں کی بنسبت میری یہ رائے ہے، ہر کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے، یہاں پر وہ ایک لمٹ تک کسی فارنر کو امیر ہونے کی اجازت دیتے ہیں، اور یہ ان کا سسٹم ہے، وہ پھر سسٹم حرکت میں آ جاتا ہے، وہ پھر اس کے مطابق وہ پھر وہ سسٹم جو ہے نا اس کو کرتا ہے فالو، کیونکہ یہ آپ کو کہ آگے تو شاید ایک کیا یہ آپ لوگوں کے سسٹم میں بھی کوئی میر جعفر میر صادق تھے؟ میں یہ تو میں میاں صاحب بتائیں، یہ تو میاں میں صاحب بتائیں گے، بڑے ہیں۔ میں راہ صاحب مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے برخوردار شاہد بھی ہمارے ساتھ ہے۔ میں شاہ صاحب کی، میں تو ابھی اٹھا ہی ہوں، جو سچی بات ہے یہ ساتھ میں گرم پانی پی رہا ہوں، آپ نے میسج لکھا تو ہم حاضر ہو گئے۔ شاہد آپ کو بہت بہت سلام۔ جی میاں صاحب میں تھینک یو۔ آپ کو سنتا رہتا ہوں، آپ کا تجزیہ، آپ کے جذبات، آپ کی سوچ، میں بہت زیادہ اس کی قدر کرتا ہوں۔ آپ ایک دلیر انسان ہو، ہمیشہ دلیری کے ساتھ بات کرتے ہو، لاجک اور پڑھے لکھے انسان ہو۔ میرے تو آپ تو بیٹے میاں بھی ہو، صاحب چھوٹے ہمارے بھائی بھی۔ شاہ صاحب بزدل ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، شاہ صاحب تو ہمارے بڑے ہیں، ایسے نہ کریں۔ یہ جو نا، یہ جو شکشا کا آپ نہ کیا کریں۔ میں اس برخوردار کی، شاہ صاحب کے ہاتھوں میں جوان ہوا ہوں، وہ کہتے بھی ہوتے ہیں راجہ شاہ صاحب، میرے۔ میاں صاحب کی جو گود نہیں ہے اس کے اوپر میں انہوں نے مجھے کھلایا ہوا ہے، پوچھ لیں ابھی میرا ظاہر یہ مجھے فخر ہے، اس وقت میری آنکھوں میں آنسو آ گئے شاہد۔ ملتے تو ہم اپنی جگہ ہیں، لیکن مجھے اس بات پر فخر ہے کہ شاہد جو ہے یہ میرے ہاتھوں میں بڑا ہوا ہے، یہ میری گود میں یہ کھیلا ہے۔ گلیر سکسوائے میرے انکل اور ان کے والد، اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی دے، میرے وہ بڑے بھی ہیں، اور ہم نے اکٹھے اس فیلڈ میں کام کیا ہے، شاہ صاحب بھی جانتے اچھا، ہیں۔ اب مجھے پتہ سو چلا شاہد یہ اتنا ویلکم۔ سمجھدار کیوں ہے۔ بس مجھے وہ پیروں سے، میرے پیر ہیں شاہ صاحب، ان سے یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ملا سارا کچھ۔ شاہد سب سے پہلے تو اس کے ماں باپ، جو اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی دے، اور اس کے بعد ایسے ہی ہوتا ہے، اور ہم جیسے جو درمیان میں آپ جیسوں کے ساتھ لڑکے رہے تو پھر پیچھے رہ گئے، تو بات تو کچھ اس طرح ہی ہے۔ شاہد آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے، اور راجہ صاحب نے 2-3 دفعہ پارک کی بات کی ہے۔ اب راجہ صاحب شارٹ یہ کرتا ہوں کہ جو ڈین ٹیکسی ہے، یہ گرین والی، ان کی تقریباً 1600 گاڑی ہو چکی ہے ڈینمارک میں اس وقت، پلس اس سے بھی پلس ہے میرے خیال میں آخری فگر نہیں جانتا۔ لیکن آپ نے دیکھا ان کی پارکنگ کی پرابلم نہیں ہے، بات پارکنگ کی نہیں ہے، بات ٹیکسی سسٹم کی ہے۔ ٹیکسی ایک ضرورت ہے،
ٹرانسپورٹ کے لیے ضرورت ہے. اس کے اندر جو بزنس ہو رہا تھا، جو نظام چل رہا تھا، جو سروس دی جا رہی تھی، جس کے لیے کچھ کنڈیشن تھی، ان کو کس طرح وائلیشن اس میں ہوئی ہے. اور باہر سے آ کر کمپنیاں انہوں نے اس سسٹم کو، اس بزنس کو کیچر کر لیا ہے. پہلے ایک اوبر تھا، پھر ایک بولٹ تھا، اب ایک تیسرا فار ایسٹ سے آ کر ایک کمپنی جو ہے اس نے یہاں ڈیرے ڈال لی. یہ ہے ہم لوکلز کے لیے، ہمارے لیے ایک پرابلم. اور شاید بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی ہے. اب میں کل کچھ لوگوں کے درمیان تھا جن کا 3-4 کا کیوسک کے ساتھ تعلق تھا. آپ کو پتا کیا حال ہے ان کا؟ یعنی کہ بہت برا حال ہے. کیوں کہ یہ ساری ٹھیک ہے اوپن، میں کہتا ہوں شاید کہ جو چیز پبلک کے لیے ایزی ہو، پبلک کے لیے اچھی ہو، وہی ہونی چاہیے. لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ لوگوں پر کنڈیشن لگا دیں، دوسروں کو آپ ریلیف دے دیں یا نظام اس طرح بنا دیں کہ وہ ان کا سارا کچھ جو وہ جاتا رہے اور دوسرے سارا کچھ لوٹ کر لے جائیں. میں یعنی جی کہ میری یہ سوچ ہے. جی میاں جی صاحب، میاں صاحب آپ نے بات کی، شاہ صاحب آپ کی طرف چلتے ہیں. شاہ صاحب، میاں صاحب آپ کی سرپرستی میں، آپ کی گود سے نکلے، میاں صاحب کی سرپرستی میں شاید گود سے نکلے، تو یہ چیزیں تو بڑی اچھی ہیں. یہ 40-35 سال کا جو تجربہ ہے یہ بڑی چیز ہوتی ہے. ظاہر ہے جب کسی انسان کے پاس تجربہ ہوتا ہے، اس نے 30-40 سال پہلے کی جو چیزیں ہیں وہ دیکھی ہوتی ہیں. نئے آنے والوں نے تو پھر وہ 30-40 سال لگائیں گے تو وہ دیکھیں گے. تو شاہ صاحب ان ساری چیزوں کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں ایک آپ کو سچی انفارمیشن دوں کہ جب میاں منیر ڈنمارک میں آیا تھا، یہ بچہ تھا اور اس نے اپنے بچپن میں ڈنمارک کی سیاست کو بڑی گہری نظر سے دیکھا اور بڑے اس سمفون کو اس نے سمجھنا اور سننے کے لیے اس نے ہر آدمی جہاں پہ بھی یہ ایکٹیو ہوا، سوسائٹیاں ہوں یا ڈانس پروگرام ہو، وہاں اس نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. تو یہ اس کی اپنی قابلیت ہے اور اس نے سیکھا ہے اور یہ سیکھنے سے آج یہ لوگوں کو اویئرنیس دے رہا ہے. اب میں شاید کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. شاید دیکھیں، جب میں نے کام شروع کیا تھا تو اس وقت 70s کے اندر یہ تھا کہ ڈینش لا یہ تھا کہ تم ikke have mer than en vognmand skal ikke have mer than 2 bevillinger. اچھا، یہ پورے ڈنمارک کا قانون تھا جس کے اندر کھائی اولسن نے اس وقت سگنیچر کیے ہوئے تھے، اور یہ لا جو تھا یہ ٹریفک منسٹری کی طرف سے تھا. لیکن پورے ڈنمارک کے اندر آپ یولینڈ میں چلے جائیں، وہاں پہ بھی 2 وونمینوں کے پاس گاڑیاں تھی. لیکن کوپن ہیگن کے اندر جو تھی، میاں منیر صاحب کو بھی پتا ہے کہ یہاں پہ ٹاکسا موٹر میں، دوسری جگہ کوڈن میں، آگے پیچھے ایک وونمین کے پاس 50 گاڑیاں بھی تھی، 40 30 گاڑیاں بھی تھی. تو یہاں پہ مینوپلی تھی. اور یہ چیز وہ واضح کری ہے کہ یہاں پہ کرمینلٹی جو ہے وہ جیسے آپ نے کہا کہ رائزے یہ سب کچھ یہاں پہ ہوتا ہے. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے آپ ینگ ہیں، میاں منیر ہیں، ایسے اور چند ایک دوست مل کے ان ساری چیزوں کو میں آپ کو ثبوت دینے کو تیار ہوں. آپ لوگ آگے جا کے ایکٹیو ہوں تو آج بھی یہ قانون جو ہے کوپن ہاؤن ٹاکسا جو اس وقت بچی ہوئی سیلسکیپ ہے اس اوبر اور دوسروں سے، آپ لوگ آج بھی یہ مسئلہ پٹ اپ کر سکتے ہیں کہ یہ جو لاز آپ نے بنائے ہیں، یہ لا فورسلیس جو ہیں، اس کو ڈیمولش کیا جائے اور آئین کے مطابق جو ہے وہ آپ یہاں پہ واپس ٹیکسی جو ہیومن نیمن ہے اس کو لے کے آئیں، تاکہ یہاں پہ جو آنے والا جو فیوچر ہے، جہاں پہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ آبس فلوس ہوں گے جو آج کل ٹیکسی چلا رہے ہیں اور یہ جو این سیٹ کر رہے ہیں اس کے اندر، تو یہاں پہ یہ جو کرائم چل رہا ہے یہ اس کو روکنے کے لیے آج اگر آپ اکٹھے نہ ہوئے تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ اوبر بھی این سیٹ کرے گی، بولٹ بھی این سیٹ کرے گی، اور یہ جو آلریڈی ہے یا کوئی ایک اور کمپنی آ جائے گی، تو پھر یہاں پہ یہ ہو جائے گا کہ 200 کروڑ کا ٹور کوپن ہیگن کول بین کون یا کہیں سے بھی 200 کا ٹور جو ہے مل چیز کے اندر آپ لے کے لفتھانسا جائیں گے، اور ڈرائیور بیچارے کا کیا اشر ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں، ایک ڈرائیور جو ہے وہ 30,000 میں سے ٹیکس دے کے ہر ایک چیز دے کے تو وہ 20-22 ہزار یا 20,000 کروڑ میں وہ سروائیو نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے اخراجات پورے نہیں ہوں گے، اس نے فیملی لے کے چلنا ہے. تو اس کے اوپر یہ بہتر ہے
کہ آپ لوگ اسٹرائک تو نہیں کر سکتے، نئے قانون کے مطابق آپ لوگ جو ہے وہ باہر نکل کے کسی قسم کی ہڑتال یا اسٹرائک نہیں کر سکتے، لیکن آپ لوگ اکٹھے ہو کے کہیں سمننگ کر کے کہیں آپ اکٹھے ہو جائیں، وہاں پہ آپ جو ہے ایک سگنیچرز لے کے آپ فلک تھنگ کے جو امبسمین ہیں ان کو اور فلک تھنگ کی جو عضو ہے آپ ان کو لکھ سکتے ہیں کہ یہ جو قانون ہے جو ہم ایکٹیو ٹیکسی شوفر ہے یا وون مین ہے، ہمیں کیا تکلیفات ہیں، اور اس میں ٹیکس پیئر کے جو ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ڈنمارک میں، اس کی وجوہات کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں، لیکن کیا ہم لیکن اکٹھے شاہ ہو صاحب سکتے ہیں، پینشن والا مسئلہ یہ ہے۔ 8,500 پہ گزارا کر سکتا ہے تو یہ 30,000 پہ گزارا نہیں ہوگا؟ دیکھیں جی، جب پینشن والا نا اس کو 8,000 کے ساتھ اس کو بولی یوز سے ملتا ہے، اس کو بڑا کچھ ملتا ہے، اگر وہ صحیح طریقے سے اپنے آپ کو آرگنائز کرے تو یہاں پہ پینشن والا جو ہے وہ 3-4 ہزار کروڑ جو اس کی فراڈ ہے اس کے اوپر وہ خرچہ کر سکتا ہے، رہ سکتا ہے۔ میں خود رہ رہا ہوں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اگر میں میاں صاحب یا کہیں میرے بھائیوں کے پاس میں بیٹھتا ہوں تو ان کو پتا کہ شاہ صاحب کی جیب میں اتنے پیسے نہیں ہیں، یہ پینشنر ہیں، یہ میری رسپیکٹ کرتے ہیں اور میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ یہ میری رسپیکٹ کرتے ہیں۔ لیکن اگر میں چوری چکاری کرنا شروع کر دوں، اس سے اثرات جو ہیں وہ دوسرے میرے بھائیوں پر، بچوں پہ پڑیں گے جو یہاں ڈنمارک کے اندر رہ رہے ہیں۔ تو لہٰذا بجائے آپ برا کام کریں، آپ اچھائی سے رہیں اور سچ بولیں، تو اس سچ بولنے سے آپ کو زیادہ فائدہ ہے۔ جی شاہ صاحب، پروگرام میاں صاحب ختم کرنے سے پہلے آخری جواب شاید بھی دیں اور آپ بھی دیں، تو چونکہ ایک آخری سوال بھی کر لیں۔ ایک تو مینگو فیسٹیول بڑے دھوم دھام سے جو ہے وہ مارکیٹ میں موجود ہیں، آ رہے ہیں، ایک آج کل میں کافی پروگرام ہوں گے، اس کے بعد 14 14 اگست بھی اگست آ کا رہا بھی ہے، پوچھ لو، اس 14 پر بھی اگست کا بھی بات پوچھ لو۔ کریں گے۔ نئے جرنلز بنے، 4 سٹار بنے، کچھ سپر سیٹو، اس پر بھی بات کریں گے، کشمیر پر بھی بات کریں گے۔ آپ تھوڑی سی سیاست بھی جو ہے وہ جمہوریت کی طرف بھی، دوسری جمہوریت کی طرف بڑھیں گے۔ جی میاں صاحب۔ میں اصل میں جو سچی بات ہے میں فجر پڑھ کے لیٹا تھا تو میں نے نا ابھی اٹھا، آپ کا میسج آیا تو تو میاں میں صاحب آپ کیوں پریشانی میں لیٹے ہیں؟ اب آپ کام صدر نہیں رہے اس نہیں لیے؟ نہیں 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 الحمدللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے نا 2 بجے عیسیٰ مسجد میں ہماری میٹنگ ہے، تو زور کے فوراً بعد تو میں نے وہاں پہنچنا ہے۔ ابھی کوئی تیاری نہیں، ابھی تو میں نے ناشتہ نہیں کیا، ابھی ناشتہ ٹیبل پر آیا تو مجھے بڑا اچھا لگا، آپ نے میسج کیا، پھر شاہ صاحب اور شاہد کی باتیں سن کر دل خوش ہوا۔ میں بڑا شارٹ سا، میں معذرت کے ساتھ اس کے بعد بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو شاہ صاحب نے ابھی، شاہد نے بھی کافی بات کر دی، میں نے بھی کر دی، یہ سلسلہ اس طرح چلنا۔ وہ شاہد کی ایک بات جو بالکل میں سیکنڈ کرتا ہوں کہ یہ ہیومنس نیون کا جو کنٹرول تھا، ضرورت کے مطابق جو ٹیکسی سسٹم تھا اور سروس دینے کا جو ان کا ایک پیمانہ انہوں نے رکھا تھا، ڈرائیور کو چیک اور کرنے کا، بیلنس رکھنے کا، وہ اب ٹوٹ چکا ہے، وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب 2 نمبری ہو رہی ہے، وائلیشن ہو رہی ہے، طرح طرح کا طریقہ کار اپنا لیا گیا ہے، زبان آتی نہیں ہے، آگے پیچھے سے لوگ امپورٹ ہو گئے ہیں اور مارکیٹ جو ہے وہ اوور اس میں یعنی کہ تعداد سے ٹیکسیز آ گئی ہیں۔ یہ ہے شارٹ اس کا جواب۔ باقی آپ نے مینگو فیسٹیول کی کہی، میں 2-3 میں گیا ہوں اور 6 جو اب تک ہو چکے ہیں اور 2-3 ابھی اور ہونے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مینگوؤں کی تعداد بڑھاتا جائے، اور ہوم پاکستان میں یعنی کہ ایک بہت بڑی، یہ میرے تو علاقہ جو ہے سردن پنجاب سے میرا تعلق ہے، وہاں کے مینگو جو ہیں ساری دنیا میں مشہور ہیں۔ تو بڑا اچھا لگا کہ اتنے سارے لوگ جو ہیں ہر مینگو فیسٹیول میں آتے ہیں، جدھر بھی ہوا، برونبی ہو یا اربسنڈ ہو، بیل روپ ہو، بہت اچھا لگا، اچھی بات ہے۔ میں بھی ان لوگوں میں ہوں کہ انٹرٹینمنٹ ہو، سوشل گیدرنگ ہو، پیار محبت سے ایک دوسرے سے ملا جائے، ایکسچینج کی جائیں، اپنی اپنی کیا کہتے ہیں مصروفیات، حالات، بات ہو، تو یہ ایک اچھا سائن ہے۔ تو باقی انشاءاللہ کشمیر کی جو بات آپ نے کی ہے، دیکھیں کشمیر الحمدللہ پاکستان کی شاہ راہ ہے اور کشمیر بنے گا پاکستان، اور اس سلسلہ میں جو ہے اپنی اپنی جگہ جو میاں ادھر صاحب حالات، نون لیگ حکومت بنانے جا رہی ہے؟ دیکھیں وہ میں اب الیکشن کی بات نہیں کر رہا، میں تو کشمیریوں کی بات کر رہا ہوں جو سفر کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر۔
جن کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے پچھلے 77 سال سے، اور جو سفر کر رہے ہیں ہر جگہ، جو مشکل میں ہے، میں تو ان کی آواز اٹھاتا آیا ہوں پچھلے 40-45 سال سے، وہی اٹھاتا رہوں گا۔ اب 5 اگست آ رہی ہے، آپ کو بھی پتا، آپ انوائٹ بھی ہوں گے، وہ انشاءاللہ ہم طریقے کشمیر جو ہے وہ دن منانے جا رہے ہیں۔ یہ آپ کو پتا کہ اس دن اسٹیٹس جو ہے ہندوستان نے 370 جو ہے وہ چینج کر دیا، تو اس سلسلے میں انشاءاللہ کل فائنل ہوگا کہ کس جگہ، وہ میری ورکشاپ میں ہوگا یا کہیں کسی اور جگہ جو ہے وہ انشاءاللہ ایک ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ یکجہتی اور ہندوستان کی جو کرتوتیں حرکتیں جو دنیا کے سامنے آ چکی ہیں ان پر بات کرنے کے لیے اور اپنا میسج دینے کے لیے انشاءاللہ ایک گیدرنگ ہوگی۔ اس کے علاوہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، باقی چیزیں اگر اجازت ہے تو میں یہ کہوں گا کہ 14 اگست انشاءاللہ یوم آزادی کا دن ہے، بہت سارے پروگرام ہو گئے ہیں، ایمبیسی میں پروگرام ہوگا مجھے پتا ہے، اور اس کے بعد ایوننگ میں ایک بہت بڑا پروگرام پاکستان سوسائٹی کر رہی ہے، اسکولون جو میٹ اپ اون ہے 9 سے 13 جو جگہ ہے اسے، وہاں ہم بہت بڑی گیدرنگ جس میں انشاءاللہ پاکستان سے مہمان آ رہے ہیں، جس میں انٹرٹینمنٹ بھی ہوگی، جس میں انشاءاللہ آپ سب ہوں گے، تو ہم مل کر اپنے پیارے وطن کا جو جشن آزادی کا دن ہے وہ انشاءاللہ ہم منائیں گے۔ پاکستان سوسائٹی نے آپ کو پتا ہمیشہ اپنا مرکزی کردار ادا کیا ہے، تو تیاری اس کی ساری ہو چکی ہے، مہمان جو ہیں وہ پاکستان میں وہ بھی تیاری میں ہیں، اور یہاں ہم آپ کی دعاؤں سے، آپ میاں کے صاحب وہ تعاون سے۔ ہال میں منائیں گے یا کھلی جگہ؟ نہیں جی، ہم نے اس وقت جو ہے یعنی کہ ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے، کیونکہ ویدر اور ساری چیزیں جو ہیں وہ، اور وہاں کچھ کنڈیشنز بھی ہیں، ہم ہال میں منانے جا رہے ہیں۔ وہ ہال جو ہے وہ تقریباً 1200 بندے کا ہال ہے، اور وہ ہم نے بھی بک کروایا ہوا تھا، تو اب ہماری میٹنگ تھی، ہمارے صدر صاحب پاکستان سے تشریف لے آئے ہفتہ پہلے، کل ہماری فائنل میٹنگ تھی، تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم اسکاٹ میں جو ہال ہے اور اس میں کریں گے، اور آپ لوگوں کے تعاون اور اپنے پیارے وطن کے جذبات میں، پیار محبت میں، ملینت میں، اللہ تعالیٰ کا نام، پاکستان سے مہمان، تازہ ترین ساری جو صورتحال ہے، اور ایک بہترین قسم کا وہاں ڈنر بھی ہوگا، اور اس کے بعد انٹرٹینمنٹ کے لیے پاکستان سے کوئی سنگر جو ہے اچھے وہ آ رہے ہیں، قوالی کا پروگرام بھی ہوگا، یہ ہمارا۔ میاں صاحب جی یہ بھی کلیئر کر دینا کہ یہ فیملی پروگرام ہوگا۔ ہاں شاہ صاحب، دیکھا نا، پھر آپ بزرگ ہیں نا، یہ فیملی پروگرام ہے، یہاں فیملیز کے ساتھ بھی آپ آئیں۔ میں آپ کو پاکستان سوسائٹی کی طرف سے پر زور دعوت دیتا ہوں، ہماری بہنوں بیٹیوں کے لیے ایک خاص انتظام ہوگا، اور جس طرح بھی اگر کوئی فیملی کے ساتھ بیٹھنا چاہے تو اس کے لیے ہم اس طرح کا بھی، یعنی کہ ایک ٹیبل کی شکل میں اگر آپ بیٹھنا چاہتے ہیں فیملی کے ساتھ، کیونکہ جگہ کافی ہے، تو انشاءاللہ شاہ صاحب یہ تو میاں آپ کی صاحب دعاؤں سٹال سے۔ بھی لگائیں گے؟ نہیں جی، سٹال جو ہے وہ ہم نہیں لگانے جا رہے، کیونکہ سٹالوں کا جو سٹائل ہے وہ اور ہے، وہ 6-7 پہلے ہو چکے ہیں، 2-3 اور ہوں گے۔ ابھی مجھے پتا ہے کہ البسنون میں یہ ہمارے چودھری لیاقت صاحب اور ان کا ایک بڑا اچھا پروگرام ہو رہا 8 اگست کو، تو یہ سارے پروگرام تو ہمارے ہیں نا اپنے، یہ ایک اور طرح کے ہیں۔ پاکستان سوسائٹی جو ہے وہ، میں کیا کہتا ہوں، میں وہ نہیں کہوں گا شاہ صاحب نے کل سنا تھا اس طرح، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں، ہم پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، اس معاشرے میں جس کے اندر رہتے ہیں، یہاں کی صورتحال تو سے میاں دیکھ کر صاحب ہمیں تو۔ مہمان خصوصی جو ڈیسائیڈ ہوئے یا نہیں؟ جی بالکل ہو گیا، مہمان خصوصی ڈیسائیڈ ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا، ابھی ہم سوشل میڈیا پر تو، وہ تو شاہ صاحب نے کہہ دیا، آپ نے ہمیشہ تعاون کیا، آپ نے مجھے تھوڑا سا موقع دے دیا، میرے اپنے ذہن میں نہیں تھا ابھی، تو ابھی ٹائم تو بہت ہے، ہم ساری ڈیٹیل جو ہے سوشل میڈیا پر بھی میاں آئیں گی۔ صاحب آپ کو تو موقع ملتا ہے، آپ ہمارے نوجوان سیاستدان ہیں۔ جی آپ نے ہمیشہ موقع دیا، اور ہم اس کا بھرپور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اپنا حق بھی سمجھتے ہیں، اور ہم سب مل کر ایک دوسرے کا حصہ ہیں، اور اسی طرح پاکستان ہو، کشمیر ہو، ڈنمارک ہو، یہاں کا معاشرہ ہو، ابھی ہم نے
टैक्सी पर आप इतना टाइम दिया है, मियाँ मतलब साहब मैं आपने समझा एक रहा हूँ। बात की है यौम यकजहती कश्मीर की, तो वो आपके दफ्तर में होगा या किसी बार पब्लिक प्लेस पे या एम्बेसी के सामने? देखें, 5 तारीख को शाम को 5 बजे प्रोग्राम होगा। अब मैं क्योंकि हम तरीके हमारे सदर साहब जो है अदील आसी साहब, वो ठीक नहीं है, उनका एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, तो इसलिए ये चीज़ें थोड़ी सी डिले हुई हैं। अभी आपको पता है, हाल लेने गर्मियों की छुट्टियों थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह बंदोबस्त हो जाएगा। और ये भी चले मियाँ डिटेल साहब आपका बहुत शुक्रिया। शायद आप इसमें क्या इजाफ़ा करेंगे? मैं इजाज़त चाहता हूँ। अब सॉरी, मैं सुनूंगा आपको, लेकिन मैं अब बात नहीं करूंगा चलें क्योंकि अब चलें मैं ठीक है बैठकर मियाँ साहब, नाश्ता बड़ा करूँ। आपका मौक़िफ़ आ गया मियाँ साहब। थैंक यू सर। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, शाहिद शाह आमीन। साहब और आपको और आमीन। सबको बहुत शायद बहुत आखिरी बात करें, फिर शाह साहब आप शुक्रिया अदा करें, प्रोग्राम क्लोज़ करें। जी, अपना राजा साहब आप मुझसे सवाल कर रहे हैं कोई? जी जी, अ, जी, क्या सवाल था आपका? मेरे ज़हन से निकल गया। इसका मतलब आप थक गए हैं। नहीं, 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 मैं थका नहीं, मैं मियाँ साहब की बातें सुन के मज़बूर हो रहा था, तो ज़ाहिर-सी बात है, बड़े हैं मेरे से। तो फिर उनकी जब बातों में मैं मज़बूर हो गया इतना ज़्यादा मैं अंदर चले गया, फिर आप अब सवाल करें मुझसे। आखिर में आप क्या कहेंगे, जो कुछ ये कुछ बातें हुई, हमने सब चीज़ों को कवर करने की कोशिश की, इसको किस तरह देखते हैं? हाँ, मैं आखिर में सबसे पहले तो यही कहूँगा कि उधर से शुरू करते हैं जहाँ से बात शुरू हुई थी, जो हमारा मेन जो ये कहते हैं पर्पस था आज का, वो ये था चक्सा वॉनमैन और नई जो है दुल्हन जो आके बैठ गई है। हबस तो मार्केट इसे की। हाँ, ये मार्केट की दुल्हन जो है वो सजा सजो के उन्होंने बैठा दी है और उसके लिए वो दूल्हे ढूँढ रहे हैं। तो वो मैं उसके लिए यही कहूँगा कि इसमें फिर यही कहूँगा कि हमारा अपना कसूर है एज़ कहते हैं फॉरेनर्स का, कि हम इसके ऊपर बाकायदा होमवर्क नहीं कर सके। जबकि मार्केट में के अंदर हमारा होल्ड था एज़ ए वोन मैन फिर उसके बाद ड्राइवर आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा शायद फॉरेनर थे। शायद दूल्हे ढूंढे नहीं, दूल्हों के दूल्हा बनने के लिए बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं। ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है और ये बिल्कुल मैंने इसको खुद देखा है। इसमें कोई शक नहीं है, मैं खुद देखा है, मैं खुद देख के आया हूँ। जो लोग इस चीज़ के खिलाफ थे, बाहर बातें कर रहे थे, वो उधर पहले पहुँचे हुए थे और उन्होंने लाइनों में लग के कहा, ठीक है, ये उनका अपना अपना अपनी सोच है या किसी को आप बात तो नहीं कर सकते। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, शाह साहब ने भी कहा कि आपकी टैक्सी ब्रांच इसलिए खराब हुई है कि हम कहीं के भी नहीं हैं। यानी कि हर तरफ हम भागते हैं, हम किसी के नहीं है सगे। तो आपने अपनी ही शख्सा ने उनको तबाह किया खुद ही अपने पैरों से कुल्हड़ा मारकर, वोन मनी के चक्करों में। और वोन मनी जो अभी शाह साहब ने बताया कि डेनिश लोग उन्होंने ये इसको बनाया हुआ था कानून बहुत पुराना 60 साल पहले, कि 2 से ज़्यादा या 1 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा नहीं बन सकते। जब फॉरेनर आने शुरू हो गए, तो उसमें आपने देखा कि सबसे ज़्यादा जो बड़े जो वोनमैन थे, जो तकाया हवाई से लेके नैरो पोर्ट तक से लेके वेस्टर पोर्ट तक, ये सारे, और यहाँ उधर क्या कहते हैं पोआ के से लेके, ये सब याद है, ये सब पता है शाह साहब को और मेरी, ये सारे वोनमैन डेनिश थे जिनकी 40-40 गाड़ियाँ, 30-30 गाड़ियाँ और टैक्सर मोटर होती थी। उसके अंदर भी गालिबन मुझे नाम भूल गया इस वोनमैन का डेनिश का, उसकी भी 60 गाड़ियाँ, 65 गाड़ियाँ होती थी और उस ज़माने में। तो ये फिर उसके बाद हमें चांस मिला, हमने मैं यही बताऊँगा, मेरी बात को फ़ॉलो नहीं कर रहे। हमने कोई स्टैक यानी कि जो ताकतवर हमने कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं बनाई, जिसमें हम ये आगे जाके जिसमें वकील होता है आपका, जिसमें आपने बेचारे पैसे देते हैं और वो जो फिर काम जब आप करें तो फिर वो यहाँ पर आपने काम कानून के साथ करना होता है। और ये लोग भी कानून के साथ करते हैं। ये इनको पता है हर चीज़, ये कानून के अंदर ही जो इनके ये लॉज़ है ना, लॉज़ उनके अंदर ही, जैसे कहते हैं ना स्कैटर होल, इनके अंदर ही क्या कहते हैं होल है। उनके अंदर से आप ढूँढते हैं चीज़ें ऐसी जो आपको फिर आपको मिल जाती हैं और वो वकील ढूँढता है। तो वो मैं कह रहा हूँ कि हमने कोई 70-90% इसमें फॉरेनर फ़ोरमैन मिल के नहीं कोई बनाई हमने, इसमें हम दूर-दूर रहे हैं। तो ये फिर इसका आपको हमेशा आज भुगतना पड़ा है। और आप देखें, आपने खुद ही बताया कि दूल्हे भाग रहे हैं उधर जाने के लिए, कोई उबर चला रहा है, उबर में भी राम नहीं है। उबर चलाते हुए उधर भाग रहे हैं कि यहाँ पर हम आ जाएँ। ये अपने मैं फॉरेनर्स की बात कर रहा हूँ। इसमें मैं सारे अपने हमारे भी आ जाते हैं, पक्ष नहीं, दूसरे भी आ जाते हैं। तो बाकी रह गई कश्मीर की बात आपने की
کشمیر سے پہلے کشمیر تو ہے، آپ دیکھیں پاکستان کے حالات معاشی دیکھ لیں پورے پاکستان کے کدھر ہیں، کدھر چلے گئے ہیں اس 4 سالوں میں یا 78 سالوں میں، کہیں نہیں بڑھے ہم، پوری دنیا سے ادھار مانگ رہے ہیں۔ یہ تو بات ڈکی چھپی نہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو آپ کے سامنے ہے، آپ نے خود ہی دیکھا ہے میڈیا پر، تو میڈیا میں یہ باتیں چل رہی ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، آپ بھی کہتے ہیں میڈیا کے اندر ہے، تو ادھار کے ساتھ آپ کتنی دیر تک چلیں گے یا کسی کے آگے ہاتھ جوڑ کے کتنی دیر تک چلیں گے؟ 28 کروڑ کی عوام ہے، ایک غیور عوام ہے، آپ کے صوبے ہیں، آپ کی 7-8 لاکھ کی فوج ہے، تو ہمیں کس کاموں میں لگا دیا ہے؟ ہمارے اداروں کو کس کاموں میں لگا دیا ان سیاستدانوں نے، جس کی وجہ سے ان کو وائلیشن کرنی پڑی ہے ان کیا کہتے ہیں بدبختوں کی وجہ سے۔ اب ابھی آپ نے ایک سوال کیا، میں اس کا سوال کا جواب دے دیتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ کشمیر کے اندر نواز شریف کو ووٹ ملے گا یا وہ، یار بھائی ایک بندہ 45 سال سے لگا ہوا ہے کرنے، ابھی تک یار 80 سال کا ہو گیا، تو اس کو تو بھائی چھوڑ دینا چاہیے شرم کے مارے کہ بھائی میرے سے نہیں ہو سکتا، میں نے 45 سال سے، اب وہ یہی کہے آ کے بار بار کہ مجھے ایک موقع اور دے دیا جائے، میں پاکستان کو پیرس بنا دوں گا ہر 4-5 سال بعد۔ ابھی بھائی صاحب ان کے ہیں، وہ وزیر اعظم ہیں پچھلے 3-4 سال سے، تو پاکستان کی حالت دیکھ لیں، پاکستان کے اندر مہنگائی دیکھ لیں، پاکستان کے اندر پیٹرول کی قیمت دیکھ لیں، یہ یورپ سے بھی زیادہ ہے، ایشیا سے بھی زیادہ ہے، آپ جا کے دیکھ لیں، آپ کو ساری فگر مل جائیں گے اب گوگل میں۔ ایشیا میں پہلے تو جنگ کا بہانہ تھا، یہ نہیں، جنگ کا بہانہ ہے، جنگ 3-4 ماہ پہلے شروع ہوئی، جنگ سے پہلے بھی آپ کے تیل کے یہی حالات تھے، آپ تیل سے لے کے آپ ڈالر کے مقابلے میں پاکستان روپے کی قدر دیکھ لیں، سارا کچھ ہی دیکھ لیں، اس کو مہنگائی کہتے ہیں۔ پاکستان میں جائیں، جا کے دیکھیں گے، آپ یہاں سے کرون لے کے جائیں گے، آپ کا 1000 کرون جو ہے وہ کیسے ختم ہوتا ہے، جو روپے میں 40-50 ہزار یا 60 ہزار، وہ ایک دن میں یا 2 دن میں ختم آپ کا ہو جائے گا۔ اتنی سخت مہنگائی ہے، اور لوگ وہاں پر کیسے گزارا کر رہے ہیں یہ تو وہی جانتا ہے۔ آپ کی کیا کہتے ہیں مارکیٹ جو ہے ہر قسم کی سٹاک ہے، آپ کی کیا کہتے ہیں یہ مکان بزنس جو جس کے کہتے ہیں یہ کاروباری جو جس میں یہ دکانیں بیچنے والے، مکان بیچنے والے، کوٹھیاں بیچنے والے، یہ سٹاک ہے، بالکل ہر چیز وہاں پر سٹاک ہوئی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ سر نیچے کر کے اگر کوئی قوم بے شرموں کی طرح چل رہی ہے، وہ پھر ان کا اللہ حافظ ہے، وہ سر نیچے کر کے جھکا کے تو کہہ رہے ہیں جی اسی جی خوش ہیں، پھر اس قوم کا جو ہے نا اللہ چلیں ہی آپ وارث کو ہے۔ موقف آ گیا شاہ صاحب، شاید نے کہہ دیا ہے کہ جب کہ پوری دنیا میں پاکستان کا نام ہے، اب جو ہے یورپ بھی تعریف کرتا ہے، رشیا بھی تعریف کرتا ہے، امریکہ بھی تعریف کرتا ہے، ایران بھی تعریف کرتا ہے، تو دنیا میں نام تو ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، وہ کجی خامیاں تو رہتی ہیں، آتے رہتے ہیں، حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہر بات جو ہے وہ غور طلب ہے۔ شاہ صاحب آخر میں اپنا کمنٹس بھی دیں اور پروگرام کو کلوز بھی کریں۔ جی بالکل، دنیا سب جانتی ہے کہ جو کرپشن پاکستان میں ہے اس کے وارث ہم یورپ میں بھی بن گئے ہیں، دنیا کے جس ملک میں بھی رہتے ہیں وہاں پہ ہم یہ کام دکھاتے ہیں۔ میں اپنے الفاظ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان جو ہے دنیا کے چند ان ممالک میں شامل ہے جو کہ ایشیا میں تو 2nd نمبر پہ ریچسٹ کنٹری ہے۔ اگر کوئی میری بات سے متفق نہیں تو یہ اس کا اپنا ذہن ہے۔ ابھی ریسنٹلی میرے محلے میں ایک بندے نے مکان خریدا ہے 4.5 کروڑ کا، اور اس نے وہ محلے کے اندر مکان جو خریدا ہے وہ 4.5 کروڑ اس نے کیش پیسے دیے۔ کیا ڈنمارک کے اندر ہم لوگ جو رہ رہے ہیں، کیا ہمارے کوئی یہ ثابت کر دے کہ اس نے جس وقت کا وہ ڈنمارک آیا اب تک اس نے اپنا مکان جو ہے وہ بینک میں کسی صورت میں رہن نہیں رکھا؟ بھائی ہم قسطیں پے کر رہے ہیں، فلیٹوں کی قسطیں پے کر رہے ہیں، گاڑیاں لیتے ہیں وہ قسطوں پہ لیتے ہیں۔ ڈنمارک کے اندر میرا خیال میں 8 to 9% لوگ ایسے ہوں گے جن کو آبائی مکان ملے ہوئے ہیں یا جنہوں نے اپنے کیش لے کے
यहाँ तो जो मिलियार्ड अगर 10 12 12 20 20 40 मिलियन करोड़ के जो मकान लेते हैं वो भी बैंक से लोन लेते हैं। तो पाकिस्तान को गरीब बनाया है लोगों ने, हमारे सियासी लोगों ने। इसी तरीके से यहाँ के डेनमार्क के हालात को जो चेंज किया गया है और हम लोगों पे जो अब मुसीबत आई है ये टैक्सी ब्रांच में और ये जो कियोस्क ब्रांच के अंदर और दूसरी जगह, ये हमारे सियासतदानों की नाअहली की वजह से आया। अगर ये बताते कम्युनों को में बताते कि यहाँ पे कितने फॉरेनर्स हैं, वो कौन कौन सी जॉब करते हैं, उसके ऊपर डिबेट कराते, तो ये इस तरीके के भूचाल कभी भी यहाँ पे ना आते। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब हम डेनमार्क में आए थे तो यहाँ पे 52,000 बंदा जो था, मेरे पास प्रूफ है, 1970 में 52,000 के करीब आदमी जो था वो आबेसलूस था डेनमार्क के अंदर। इन्होंने हमें क्यों बुलाया, इसकी एक रीजन है, क्योंकि बीबीए भी सुनती है, वो मैं नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पे हमें इन्होंने बुलाया तो हम लोग आए, हमने यहाँ पे अपनी उस वक्त जो भी इन्वेस्टमेंट की, लेकिन हमने मेहनत की, दिन रात 20-20 घंटे 22 घंटे इधर काम किया, फैक्ट्रियों में सोए और इस मुल्क को तरक्की में इसका हाथ बटाया। सबसे बड़ी हमारे से ये नालायकी हुई कि हम डिपेंड करना शुरू कर दिए अपने यंगस्टर्स पे, जिन्होंने स्कूल में बेहतरीन डैनिश जबान सीख ली लेकिन उनको कानून का नहीं पता था। हमने उनको पाकिस्तानी सियासत सिखला दी कि ये फलाना जन्म का है, ये फलाना गुजरात का है, ये फलाना पिंडी का है, इसकी मदद नहीं, ये करनी है, वो करनी है। उससे पहले तो हम सब भाई भाई थे। मुझे 100% याद है अपना कि जब हम स्टेशन पे अपनी पोस्ट लेने जाते थे खत पढ़ने के लिए सैटरडे संडे, तो वहां पे पोस्ट ऑफिस से लेते थे, तो वहां लोग कहते थे यार ये खत पढ़ दो और इसके साथ एक लिख भी दो ताकि यहीं से, तो इतनी मोहब्बत थी। आज हम एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे से बात करने मिलेंगे वक्ती तौर पे भाई भाई, उसके बाद एक दूसरे से बिल्कुल देखना भी पसंद नहीं करना, उनका नाम सुनना पसंद नहीं करते। ये चीजें जो हैं ये हमने यहाँ, हमें सियासतदानों को चाहिए था जो सियासत करते हैं कि अवेयरनेस दे। मैं आज भी ये हल्फन ये बात कहता हूँ कि आज भी अगर हम 400-500 इतने हजार टैक्सी ड्राइवर हैं, अगर 400-500 टैक्सी ड्राइवर आज भी इकट्ठे हो जाएं और ये सिग्नेचर कर दे, तो आज भी जो है बगैर डेमोन्स्ट्रेशन किए, बगैर किसी चीज के बोलने वाले बच्चे हमसे कानून सीखे। यहाँ का जो आइन है उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है और ये जो है टैक्सी का कानून दोबारा चेंज करने पे मजबूर कर सकते हैं गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट करेगी। क्यों कि सबसे पहले, मैं शायद सुन रहा, मियाँ साहब भी सुन रहे हैं, आपको ये बता दूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऊबर को बैन किया तो फिर किस तरीके से सियासतदान सुप्रीम कोर्ट को लॉ को वायलेशन कर रहे हैं, ये चीजें हमने हाईलाइट करनी है। इन चीजों को सामने लेके आएंगे तो ये खुद बहुत जो है ये मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास बवीस होनी चाहिए। जब तक आपके पास बवीस नहीं, आप बात नहीं कर सकते। तो मैं ये चाहता हूँ कि यंगस्टर्स आए, हमसे बात करें, हम उनको बवीस देते हैं, उनको इस बात पे कायल करते हैं कि ये देखें ये आइन है और ये लॉ फोर्सले है और ये फोर्सले है। आप लॉ फोर्सले को आज भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन जब मेरे पीछे 10 बंदे नहीं खड़े हो सकते तो मैं कैसे जाके अकेला जो है इस कानून के ऊपर लड़ाई करूं। ये तो चाहिए इन लोगों को जिनको अब मसला है। अब मियाँ साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि लोगों को मसाइल आ रहे हैं, ड्राइवरों के मसाइल। अब एक आदमी को टूर नहीं मिलता तो वो तो अपनी गाड़ी छोड़ के वो कहेगा कि मैं तो ये जाके जो 30,000 वाली है जब फिक्स हो जाता हूँ तो मुझे तो 30,000 32,000 यहाँ से मिलेगा, तो चलो मैं अपनी फैमिली को तो सपोर्ट कर रहा हूँ। तो ये सबसे बड़ी चीज जो है, आपको एक चीज ज़हन-नशीन करनी है कि अगर हमने इस मुल्क के अंदर रहना है तो हमें इस मुल्क की जो कानूनी होल्स हैं जो यहाँ के, उसको हमें सीखना पड़ेगा। मैं आपको ये बता दूं, वकीलों की बात हो रही है, वकील सारे हर कानून को नहीं समझते। आपको वो जो है वो इनके जो पार्लियामेंट के जो फलकथिंग के लॉज हैं उसको पढ़ते हैं, वो आइन को नहीं पढ़ते। और जब तक आप आइन को नहीं पढ़ेंगे आप लॉ के ऊपर बात नहीं कर सकते। तो लिहाजा हमें ये जो गैदरिंग है ये मस्ट करनी पड़ेगी। अगर आप जो है टैक्सियों को बचाना पड़ेगा, नहीं तो कल को मैं देख रहा हूँ
کہ یہ گرمیوں کی چھٹی کے بعد کیا ہوگا جب یہ 600 نئی ٹیکسی سڑک پہ آ جائے گی. حشر کیا ہوگا کہ وون مین اپنا 30-35 ہزار 40 ہزار کا خرچہ جو ہے گاڑی کا وہ نہیں دے سکیں گے, اور وہ کہاں سے کور کریں گے؟ بینک ان کو لون نہیں دے گا, دوسری چیزوں پہ ان کو پرابلم ہوگی, تو وہ کیا کریں گے؟ وہ تو بینکرپٹ ہوں گے. میں نے خود کہا ہے اگلے دن کہ میں نے 1 لاکھ کروڑ فیئر گان CO2 کو دے کے, کیونکہ میں بیمار ہو گیا تھا, تو میں نے اپنی سیلس کیئر کو, میرے وکیل نے کہا تھا بینکرپٹ ہو جاؤ 5 سال تک کوئی. میں نے کہا میں نہیں ہونا چاہتا بینکرپٹ, میں آج تک نہیں بینکرپٹ ہوا, میں اب کیوں ہوں؟ تو میں نے 1 لاکھ ان کو کیش دے کے بینک کے تھرو سے, تو میں نے اپنے آپ کو فری کیا. 62,000 مجھے گاڑی کا گھاٹا نقصان ہوا, میں نے وہ بھی پے کیا. بات اصل میں یہ ہے کہ جب لوگوں کو گاڑیاں کھڑی ہو جائیں گی لوگوں کی, لوگ کہاں سے انکم لائیں گے؟ اس مسئلے کے اوپر بات ہونی چاہیے. ان کو یہ بتانا چاہیے کہ آج آپ 5-6 لاکھ کی 1 ملین کی الیکٹرک گاڑی کے اندر آپ بھاگ رہے ہیں, خدا نہ خاصہ کل کو آپ کو شاہ کوئی صاحب میں پرابلم آ چھوٹی سی جاتی ہے. بات آپ کی بات میں معذرت کے ساتھ بول رہا ہوں. شاہ صاحب کبھی کھلاڑی بھی فیل ہوا, کھلاڑی کبھی ایک کلب میں بک جاتا ہے, کبھی دوسری کلب میں بک جاتا ہے, کھیلنے والا کھلاڑی کبھی نقصان میں نہیں جاتا. جی وہ آپ کی بات صحیح ہے, پر یہ کھلاڑی نہیں ہے. ہم لوگ جو ٹیکسی وون مین ہیں یا ٹیکسی ڈرائیور ہیں, ہم لالچ کی بیس پہ کام کرتے ہیں کہ ہمیں ٹور ملے, ہم کام کریں, ہمیں زیادہ سے پیسہ ملے. ہم نے پاکستان کا بھی کلچر رکھنا ہے, ہم نے یہاں کا بھی کلچر رکھنا ہے, ہم نے بچوں کی شادیاں کرانی ہیں, ان کو اتنے لاکھوں کے جہیز دینے ہیں. تو یہ سارا لالچ جو ہمارے اندر بھرا ہے, اس کے اوپر ہم دن رات محنت کرتے ہیں, اور اس محنت سے جو ہے جو کمائی ہے اس کا اب عذاب ہمارے پہ آ رہا ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ جنہوں نے ویلے لیے ہوئے ہیں, رائے کا اوس لیے ہوئے ہیں, سب کچھ دیکھیں کتنے لوگ, یہ شاید جو پتہ ہے کتنے لوگ موو ہو گئے ہیں سویڈن کے اندر, کتنے لوگ چلے گئے ہیں جرمنی کے اندر. میں کیوں اپنے بچوں کو یہاں لے کے آؤں؟ مجھے نہیں روکا انہوں نے, کیونکہ میں قانون کو جانتا ہوں, میں قانون کے لاؤز ہولس کو جانتا ہوں. یہ چیزیں جو ہیں جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ آؤ بیٹھو بات کرو, یہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارے بچے بہت پڑھ گئے ہیں. اور جی میرے بچے بھی PhD کر گئے, میرے بچے بڑے پڑھے ہوئے ہیں, لیکن مجھے جب میں ان سے کوئی مدد مانگتا ہوں تو وہ کہتے ہیں فا لوے ہمیں دے, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو وہ ہمیں کیا بتائیں گے جب ان کو خود انہوں نے قانون نہیں پڑھا, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. قانون ایک علیحدہ چیز ہے اور آئین ایک علیحدہ چیز ہے. یہاں کا ریٹرن آئین ہے وہ آپ کو پروٹیکشن دے رہا ہے. شاہد کو بھی اتنی پروٹیکشن ہے, میاں منیر صاحب کو بھی اتنی پروٹیکشن ہے, مجھے بھی اتنی پروٹیکشن ہے, ہمارے پرائم منسٹر کو بھی اتنی پروٹیکشن ہے, ہمارے یہاں کے کنگ کو بھی اتنی پروٹیکشن ہے. کوئی فورس کیس بہینڈنگ نہیں. لیکن جو آئین ہے, جو لا ہے, جو انہوں نے قانون بنائے ہیں, اس میں فورس کیس بہینڈنگ ہے. یہ کیسا آئین رکھا ہوا ہے انہوں نے؟ یہ آئین کو ختم کر دے اور سارے لا فورس رہے انگلینڈ کی طرح لے آئیں کہ جو پارلیمنٹ وچ ایکٹ کرتی ہے ہم اس کو مانیں گے, تو پھر آئین رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس چیز کو ہم نے چیلنج کرنا ہے کہ کیا آپ اپنے آئین کے کو مقدس سمجھتے ہیں یا آپ جو لا فورسز بنا رہے ہیں اس کو مقدس سمجھتے ہیں؟ اس کے لیے بہت بڑی ڈیبیٹ ہونی چاہیے. جیسے آپ کو پتا ہے کہ جب پارلیمنٹ کے اندر یہاں پہ انہوں نے پولرائزیشن پہ بات کی تھی, تو میں نے کیسے ان کا مسالے دے دے کے ان کا منہ بند کیا تھا, اور وہ پولرائزیشن ادھر ہی ختم ہو گئی تھی. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, آپ بات کر سکتے ہیں, آپ کی بات میں وزن ہونا چاہیے. راجہ صاحب. شاہ صاحب میں ایک بات ایڈ کر دوں, اگر اجازت ہو آپ کی. جی 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 بالکل. شاہ صاحب آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں, لیکن آپ بھی ہمارے بزرگ ہیں, جسے کہتے ہیں نا اپنے سٹائل میں, یہ ہمارے سیال کوٹ کے کہ جی اسی بھی بھولے بادشاہ. شاہ صاحب یہ ایک سوچی سمجھی سکیم, میں اس کو سازش نہیں کہوں گا, سازش ایک سخت ہو جائے گا لفظ. میں حالانکہ میں بھی وہی کہہ رہا ہوں, میں سازش ہی کہنا چاہتا تھا, لیکن میں پروگرام کے اندر ہوں. میں ایک وہ کہوں گا کہ سوچی سمجھی سکیم کے تحت یہ سارا کروایا گیا ہے. آپ لوگوں کو, ہمیں وون مینوں کو ختم کرنے کے لیے, اس مارکیٹ سے بالکل یہ اپنے کنٹرول کرنے کے لیے. ڈینش خود کنٹرول نہیں تھے کر سکتے کیونکہ وہ ٹیکسی سے نکل گئے تھے, ان کے ینگ بچہ کوئی ٹیکسی میں نہیں آ رہا تھا, وہ چلانا نہیں چاہتا تھا, وہ آیا ہی نہیں ہے. اگر وہ آتا تو انہوں نے اس کے ذریعے پھر خود ہی کرنا تھا کنٹرول ڈینش ٹیکسی. لیکن انہوں نے باہر سے فرمیں لا کے, یہ اتنی نفرت کرتے ہیں آپ سے, یہ آپ کو سمجھ نہیں اب آ رہی, آپ کو سب کچھ سمجھ آ گئی ہے. ہماری ینگ جنریشن کو بھی یہ سمجھ آ جانی چاہیے, جو تیسری چوتھی ہے, یہ آپ سے پیار نہیں کرتے. حالانکہ آپ نے اس کو قبول کیا, ان کو, ہم یہاں پر رہتے ہیں, ہم نے یہاں ٹیکس دیا ہے 60 سالوں سے, لیکن ان کو یہ
آنی چاہیے کہ ٹیکس دے کے کاروبار کا اتنا ہی مواقع فراہم کرنے چاہیے جتنے آپ ڈینش جو ایک تھے ڈینش ان کو کرتے ہیں. ہمیں آپ ڈینش بھی کرتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ آپ زیادتی کرتے لیکن ہیں. شاید اپنے اسی کھلاڑی جب کسی کلبوں میں بک جاتے ہیں تو پھر حالات ایسے ہی ہوتے ہیں نا. آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ میر جعفر تو راجہ صاحب ہمیشہ ہمارے صفوں کے اندر پائے گئے ہیں. یہ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہم ہمیشہ سے نقصان اٹھا رہے ہیں ہر جگہ سے, ہر محاذ پر. حال ہی سیاسی نہیں ہے, دوسرے یہ جو محاذ ابھی اس کا ذکر کر رہے ہیں, یہ جو ایک کاروبار ہے نا, ایک آپ کا کام کا اڈا ہے, ادھر بھی آپ مار کھا گئے ہیں. اور شاید آپ کو میں ایک آپ کی بات میں سے بات کر رہا ہوں, میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ جو آپ نے بات کی ہے یہ بالکل صحیح ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ 87 کے اندر ہمارے ایک وون مین تھے, تو ان کے بیٹے نے اتنی تیزی سے مرسیڈیز گاڑی کو جا کے تو کانگریس وائے کے جو بیچ میں چونک تھا نا اس کے اندر جا کے گاڑی ماری. تو انہوں نے اس کو پوچھا تو وہ کہنے لگا میں تو گمنیزیم میں پڑھتا ہوں. تو انہوں نے کہا یہ گاڑی کہتا ہے میرے باپ کی ہے, وہ فورمین اپنا وہ وون مین ہے. تو انہوں نے کہا اچھا. تو جب انہوں نے باپ کو کہا کہ بھائی تم نے یہ مرسیڈیز کیسے رکھ لی ہے, تو پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ان کے باپ کی اتنی انکم بھی نہیں ہے, یہ شو بھی نہیں اتنی ٹیکس میں کر رہے. تو انہوں نے یہ سختی وہاں سے شروع کی. پھر کچھ ہمارے اپنے لوگ بھی تھے, میں نام لیتا ہوں, ہماری یہ اپنا اسی پروگرام کے اندر اس نے خود ایکسیپٹ کیا تھا. یہاں پہ ہماری ایک لبنہ لاہی ہماری کونسلر ہوتی تھی, اس نے جا کے یہ باقاعدہ نیمن کے اندر میرے پاس پروف ہے, اس نے کہا کہ ان کی وون مین شپیں بند کرے, یہ سب سے زیادہ کرائم کرے, یہ سب سے زیادہ پیسہ کھا رہے. تو وہاں پہ تو 4 شاہ صاحب آدمیوں اس نے, کا اگر پروف ہے تو بات کریں, اگر پروف نہیں ہے چونکہ وہ موجود نہیں بالکل ہے نا. پروف ہے, میں نے آپ کے سامنے نے لبنہ نے یہ کہا تھا کہ یہ میں نے نیمن میں یہ بات کی تھی کہ اس کو ختم کرنا چاہیے. تو میں نے اس کو کہا تھا کہ تم اکیلی نہیں تھی, اس وقت 4 آدمی تھے. تو اس نے کہا کہ پروف, میں نے کہا میرے پاس ہے, وہ ٹائمنگ ہے میرے پاس, تو وہ خاموش ہوگی. تو یہ آپ کے پاس ریکارڈڈ پروگرام ہے, اور میں کبھی کوئی ایسی بات نہیں کرتا جس کا میرے پاس ثبوت نہ ہو, اور یہ حقیقت ہے. اور یہ چیزیں جو ہوئی, اس کی وجوہات جو تھیں وہ سب کے سامنے آ رہی ہیں. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں.